السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو لائف بوائے ایشیا کپ اسپیشل ٹرانسمیشن. اور پاکستان نے بڑی اہم کامیابی حاصل کی کل کے اس میچ میں. 5 وکٹوں سے پاکستان نے یہ میچ اپنے نام کیا. 2 اوور پہلے کامیابی سمیٹی. اور یہ میچ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ فائنل کے لیے راستہ ہموار کر لیا. جو پچھلے میچ کے ولن وہ اس میچ کے ہیرو حسین طلعت نے نہ صرف بیٹنگ میں بلکہ بالنگ میں بھی کمال کر دکھایا. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل، باسط علی، کامران اکمل اور ہمارے ساتھ ہیں UAE سے شاہد ہاشمی صاحب. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں باسط بھائی آپ سے. سب سے پہلے السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. باسط بھائی یہ بتائیے کہ یہ میچ بڑا اہم تھا اس وجہ سے کہ obviously فائنل کے لیے آپ کا اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی. اس کے بعد کیسا دیکھتے ہیں کل کی کامیابی کو؟ دیکھیں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں پروگرام میں کہ آپ جب انڈیا سے کھیل کر آپ آ رہے ہیں نا تو اس کا اثر ہونا چاہیے. بالنگ میں نظر آیا، بیٹنگ میں سوائے صاحبزادہ اور محمد نواز کے علاوہ نظر نہیں آیا. لیکن حسین طلعت بھی اچھا کھیلا اس وجہ سے کہ وہ رنز اتنے نہیں چاہیے تھے. پرفارمنس تو ٹھیک تھی نا سچویشن کے حساب سے. جی آپ سے دیکھیں جی، کل میں نے اس کا انٹرویو دیکھا. اب اس نے جو انٹرویو میں بات کری مجھے بہت عجیب لگی کہ پاکستان میں مڈل آرڈر بیٹر جو ہے وہ 3-4 ہی ہیں جن میں سے ایک میں ہوں. ایک کام کرتے ہیں، سنوا دیتے ہیں ابھی فوراً تو پھر زیادہ کلیئر ہو جائے گی پکچر. کہنا تھا حسین طلعت کا، آئیے دیکھتے ہیں. والا پلیئر چاہیے تو اس کو تینوں طرح کی کرکٹ کھیلنی آنی چاہیے کہ جلدی آؤٹ ہو جائے. ہاں پر اس میں فیلئر کے چانسز بھی زیادہ ہیں. ہماری کنٹری میں ہوتا ہی ہے کہ آپ ایک میچ دو سیریز فلوپ ہوتے ہیں تو سب لوگ انکلوڈنگ میڈیا، عوام سب آپ کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں تو سب آپ ٹیم سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے مڈل آرڈر میں کھیلنا، کیونکہ آپ کو تینوں طرح کی کرکٹ کھیلنی ہے. کہ ہمارے پاس اب تو پاکستان میں مڈل آرڈر جو اچھے مڈل آرڈر ہیں جن کو ہر طرح کی کرکٹ کھیلنی آتی ہے وہ بہت کم رہ گئے. 4-5 گنتی کے ہوں گے اور ان سے بھی پوچھو تو وہ نہیں کھیلنا چاہتے. اس میں یہ تو نہیں کہا کہ میں ہی ہوں ان میں سے. اس نے کہا کہ بھائی وہ جو مڈل آرڈر پلیئر ہے وہ کھیلنا نہیں چاہتے. وہی ہے نا یار، وہ کھیلنا بھی نہیں چاہتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تینوں طرح کی کرکٹ آنی چاہیے. جہاں پہ چیز کرنا ہوگا نا نجیب صاحب، میں میچ کے بعد بات کرتا ہوں. اب جو آئندہ آنے والے میچ ہوں گے نا جہاں پہ 12 رن کی اسکورنگ چیز ہوگی نا، حسین طلعت نہیں بنا پائیں گے جب تک یہ اپنا گیم چینج نہیں کریں گے. نواز بنا سکتا ہے، وہ حسن نواز وہ بنا سکتا ہے، یہ نہیں بنا سکتے کیونکہ انہیں بونگی شاٹ مارنے کا بڑا شوق ہے. بونگی سمجھتے ہیں جی کہ سیدھا مارتے نہیں ہیں، ریورس مارتے ہیں. کل تو سچویشن ایسی تھی نا، کل سچویشن آپ کے مطلب یہ تو بدنصیب ہے حارث صاحب جو بابر اعظم کو کوچنگ کرتے ہیں کہ ایسا کھیلے اور خود آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ المیہ ہے بھائی. نواز بہت اچھا کھیلا، صاحبزادہ فرحان بہت اچھا کھیلا. کامران آپ کو تو ویسے اس بات سے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے کہ پلیئر گراؤنڈ سے باہر آ کے ساری باتیں کر لیتا ہے جبکہ اس کے بلے کو بولنا چاہیے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ میں یہی بولوں گا کہ یہ پروسیس بتانا مینجمنٹ کا نا پلیئر کا کام نہیں ہے. صحیح بات ہے. اپنی گیم کی طرف دھیان دیں، پرفارمنس کرتے جائیں، بلے سے جواب دیتے جائیں، وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اور ایسے آ کے میڈیا میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سالوں میں نا جو ایک اچھی سی پرفارمنس کرتا ہے وہ آ کے ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ابھی ہم نے وہ عبدالصمد کو بھی دیکھا ایک میں بھی ہوں اشارہ کر کے اپنے آپ کو بولا تھا. تو وہ یہ چیزیں میرے خیال میں رکنی چاہیے. دیکھیں آپ یہ کہیں کہ بڑا اچھا میچ ہم لوگ جیتے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت اچھا میچ جیتے ہیں، ضروری بھی تھا. کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹیم سری لنکا کی انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلے گی، سب کی یہی رائے تھی. بڑی بیلنس، بڑی اچھی، ان سے جیتے ہیں، کانفیڈنس ہائی ہے. انڈیا کے ساتھ جو میچ لاسٹ کھیلے اس کا تھوڑا کانفیڈنس نظر آیا پاکستان ٹیم. لیکن ایسی باتوں سے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کنارہ کر لینا چاہیے. اسی میں بہتری ہے. آ کے ایسے بڑھ کے مارنا ضروری نہیں 8ویں نمبر کی ٹیم تھی، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اور بھی نا جو 10 سے 15 اوور میں انڈیا کے خلاف کرا، کل آپ کی بیٹنگ نے وہی کرا. کل بس ٹارگٹ چھوٹا، سب پریشان ہو گئے تھے. سب سے زیادہ کون پریشان ہوا ہوگا؟ براڈ کاسٹر. یہ کیا کر رہے ہیں؟ شاہد صاحب کی طرف آتا ہوں. شاہد صاحب مجھے ایک بات بتائیے، ہم سب کہہ رہے ہیں جیت بڑی زبردستی، obviously جیت تو ہمیشہ اچھی ہی لگتی ہے، بٹ 45 for 1 سے 57 for 4 80 for 5 مطلب منی ہارٹ اٹیک تو اس میں بھی دے دیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. جب 45 پہ پہلی وکٹ گری تھی ٹھیک شانہ کے اوور میں صاحبزادہ فرحان کی، تو 2 گیندیں بعد فخر کو ایسا شاٹ نہیں کھیلنا چاہیے تھا، ذمہ داری دکھانی چاہیے تھی. سینئر پلیئر ہے، اچھا کھیل رہا تھا. تو اس اوور میں دوسری وکٹ دینے سے پاکستان کی ٹیم کے اوپر بڑا پریشر آیا. پھر ہسارنگا آئے، انہوں نے 2 اوور میں 2 وکٹیں لے لی تو مطلب پاکستان کی 57 رنز پر 5 آؤٹ ہو گئے تھے. وہ ایک بڑا
बल्कि 4 आउट हो गए थे, तो बड़ा क्रूशल मौका था उस वक्त। और श्रीलंका के कप्तान से बड़ी गलती हुई कि उसने तीसरा ओवर नहीं कराया हसरंगा से, और अगर तीसरा ओवर वो उसके हारिस की विकेट के बाद 13वां ओवर भी करवा लेते तो भी हसरंगा उनको एक विकेट देके जाते। उन्होंने 13वां ओवर ठीक शाना से करवाया, फिर 14वां करवाया तो 2 चौके नवाज ने जड़ दिए, फिर 17वां करवाया हसरंगा से। तो उस वक्त तक उसकी इफेक्टिविटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई थी। जाहिर है जब वो तीसरा ओवर कराने आया तो 87 रन बन गए थे, जब वो चौथा ओवर कराने आया था तो 105 रन बन गए थे। उस वक्त विकेट लेना जाहिर चेंज करता, लेकिन चारित श्रीलंका से बड़ी गलती हुई कि उसने हसरंगा से तीसरा ओवर नहीं कराया। जहां तक हुसैन तलत की स्टेटमेंट की बात है, वाकई मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारे प्लेयरों को क्रिकेट के साथ साथ उनको मीडिया में आकर क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उसकी भी प्रॉपर ग्रूमिंग करने की जरूरत है। बहुत शदीद जरूरत है उनको ये ब्रीफिंग देना, लड़कों को बताना, जैसे अभी कामरान ने कहा कि ये इनका काम नहीं है। इनका तो बैट और इनकी परफॉर्मेंस जवाब देती है ना यार। क्या एक मैच या 2 मैच के बाद लोगों का काम है? इसका मतलब सुनते हो आप, आपका फोकस तो क्रिकेट पे है ही नहीं, आपको बाहर की बातें सुन रहे हो। मैं ये उसको हुसैन को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से ऐसे ही हो रहा है, मतलब गलत है। अभी अब जिस तरह सलमान अली आगा खेल रहा है, या कोई बताने वाला नहीं, तुम अपना नंबर चेंज कर लो। आप जिस वे में खेल रहे हो, जिस तरह आउट हो रहे हो, रिव्यू ले रहे हो, यार हैरत होती है। रिव्यू भी बाबर आजम भी ये करता था, बीच में बॉल लगी है रिव्यू ले लिया। चलिए भाई, क्यों जाया करते हो रिव्यू? यार पता चल जाता है मैं आउट हूं। सही बात है, मतलब अफसोस होता है। सलमान आगा को अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। नहीं, नंबर चेंज हो रहा हर मैच में। आप देखें, कोई एक नंबर से नहीं खेला, और ट्राई नेशन में खेला पहले 2 मैचेस में नंबर 4 पे, फिर ओवर्स कम हो जाते हैं, वो जरा फिर वो फ्लेक्सिबल होना पड़ता मिड ऑर्डर को, फिर आपको वहां पे 11 की 12 की एवरेज से भी स्कोर करना पड़ता, तो इसलिए कभी फहीम कभी नवाज आ जाता है तो अच्छा। लेकिन कल स्कोर इतना था 4 पे, हाँ जी, कल 4 पे आया, स्कोर इतना बड़ा नहीं था। और अनलकी रहा, मैं बोलूंगा अनलकी नहीं, फॉर्म ऐसी है कि पूरा मुंह में बॉल था, मिड ऑन की तरफ खेलने के बजाय बिल्कुल ही बल्ला बंद कर दिया, जिसकी वजह से लेग भी फर हो गया। और उसके बाद हुसैन तलत ने अच्छी इनिंग्स खेली है, 133 रन से इतना बड़ा नहीं। हम ऐसी इतना टोटल ना, चाहे वो इंडिया भी करे ना, 150, 140, 150, वो उतने तक है। हम लोग 152 फॉर नन जो हमारी एक फेमस विक्ट्री है, वो भी इसी वजह से है कि वो बुरा खेले, इतना टारगेट मिलता है तो हमें इजी रहता है, हमारे लिए इजी रहता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने 180, 170 क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ 200 रन कैसे करने हैं, वो करके दिखाया इंडिया ने, इंग्लैंड ने करके दिखाया, ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया। तो ऐसी हमने अपनी टीम को देखना चाहते हैं, इस टाइप की परफॉर्मेंस, इस टाइप की मॉडर्न डे की क्रिकेट, तो वो उसी शुरू होता है। और सलमान अली आगा को डेफिनेटली मेरे ख्याल से आगे जो मैच होगा वो देखेगा कि ओवर कितने हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेगा। ठीक है।